اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے. زمین کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں, آسمان کا کوئی بھی چپا ایسا نہیں, تمام کائناتوں میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہو رہا, کیونکہ اللہ رب العالمین رب العالمین ہے. اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا, اور جب اپنے محبوب کو یہ تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور یہ بتا دیا جہاں جہاں کے لیے میں رب ہوں, اس کائنات میں اس مخلوق کے لیے میرا محبوب رحمت ہے. جیسے میرا محبوب پوری کائنات کے لیے رحمت ہے, ویسے ہی میرے محبوب کا ذکر بھی پوری کائنات میں ہوتا رہے گا. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین اکرام رقم تراز ہوئے, انہوں نے بے شمار ایسے پہلو جو ہیں وہ اجاگر کیے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر رفعت ذکر مصطفیٰ اور کیا ہو سکتی ہے. محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی انتہا اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کلمہ شہادت کے اندر جہاں اپنا نام ذکر کیا, اپنے نام کے بعد متصل اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا. یہ ایک بات دیکھ لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے کیسے انداز میں بلند فرمایا. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی, مقام عطا فرمایا, عزت عطا فرمائی, عزت والے القاب کے ساتھ ذکر فرمایا. کبھی فرمایا یا ایھا المزمل, کبھی فرمایا یا ایھا المدثر, کبھی کچھ ارشاد فرمایا, کبھی کسی نام کے ساتھ یاد کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان خوبصورت ناموں کے ساتھ یاد کر کے یہ کائنات کو بتا دیا کہ ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے. تو رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بن مانگے عطا فرما دی. اسی سورہ مبارکہ سورۃ الانشراح میں شروع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا آپ جانتے نہیں کہ ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک فرمایا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب آپ پر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے. پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا. اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ فرعون کے دربار میں آپ تشریف لے جائیں, جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے لگے تو اللہ رب العالمین سے کچھ مانگا. عرض کیا یا رب العالمین میں شرح صدر کے متعلق اپنی زبان کو جاری ہونے کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہوں. تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مانگنے کی زحمت میں نہیں ڈالا, بلکہ فرمایا محبوب کہ آپ جانتے نہیں ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کر دیا. فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی, اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے, اور ایسے بلند کیا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب ساتھ وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. کائنات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں اور دیگر ممالک کے اندر بھی کائنات کے ہر مقام پر دن کے 5 اوقات میں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اذان کی آوازیں آتی ہیں. تو جہاں جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں محمد الرسول اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا اذا ذکرت ذکرت معی, اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا.
یعنی یوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب اذان میری ہوگی، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ محبوب نماز میری ہوگی، نماز میں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ محبوب کلمہ میرا ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ محبوب کائنات کے اندر جو بھی مخلوق جہاں میرا نام لے گی وہی محبوب تیرا بھی نام لے گی۔ یوں کہہ لیجیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب انسان میرا نام لیں گے ساتھ تیرا نام لیں گے، جنات میرا نام لیں گے ساتھ تیرا بھی نام لیں گے، زمین کے پاتال سے لے کر عرش معلیٰ کی بلندیوں پر محبوب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر بھی کان لگا کر دیکھ لو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے موجود ہیں، ہر مقام پر حضور کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت امام ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق وہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کس انداز میں کرتے ہیں۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جعلتک ذکرا من ذکری، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے اندر شامل کر لیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ میرا ذکر کرے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے محبوب جو آپ کا ذکر کرے گا آپ کے ذکر کے ساتھ حقیقت میں وہ میرا ذکر کرے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے تفسیر کے اندر حضرت امام ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت ایک پہلو اجاگر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا فمن ذکرنی ذکرک کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو میرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں آپ کا ذکر کرے گا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو تیرا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ میرا ذکر کرے گا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ کہنے کو کہہ دیا جاتا کہ جو میرا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ تیرا ذکر کر لے گا۔ جب ذکر ہی ایک ہو گیا، جب اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا ایک جیسا ہو گیا تو پھر اس میں کیا فرق ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جو آپ کا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا، یا جو میرا ذکر کرے گا وہ آپ کا ذکر کرے گا؟ بظاہر تو اس میں فرق نہیں معلوم ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں فرمایا کہ جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا بھی ذکر کرے گا، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، جو تیرا ذکر کرے گا، جو تجھے یاد کرے گا، جو یا رسول اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، جو محمد محمد کے جو نغمے اڑاپے گا وہ حقیقت میں محمد محمد کہہ کے اللہ رب العالمین کی تسبیح کا ثواب حاصل کرے گا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا تو لوگوں نے ڈنڈی مارنی تھی، پوری رات اللہ اللہ کہنا تھا، اللہ اللہ کہہ کے محبوب کو بھول جانا تھا۔ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کا جو ذکر کرتا جائے گا، جو محمد محمد کے نغمے اڑاتا رہے گا، رات کو بیٹھ کر ناچے پڑے گا، صبح اٹھے گا نامہ اعمال میں ذکر اللہ کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس میں بنیادی فرق رکھا، فرمایا جو تیرا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ میرا ذکر کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے کیسے انداز میں بلند فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی اپنے محبوب کے ذکر کو قائم فرمایا جس وقت کائنات کے یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم ارواح میں ایک خوبصورت قسم کی محفل سجی تھی۔ اس خوبصورت محفل کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ایک محفل سجائی جس محفل میں تمام مخلوقات کو، تمام ارواح کو جمع کیا گیا۔ اس
محفل کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کو مخاطب کر کے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے آواز بلند فرمائی، بلا رب العالمین تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تمہارا رب؟ پھر تمام جتنی بھی ارواح تھی تمام نے بلند آواز سے کہا کہ یا رب العالمین تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ جب یہ اتنا معاملہ ہو چکا، محفل برخاست کر دی گئی، پھر خاص لوگوں کی محفل سجائی گئی، اور خاص محفل میں خاص لوگوں کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی جس وقت کائنات میں کسی کا بھی ذکر موجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اب خاص لوگوں کی محفل کیسے بلائی؟ تمام انبیاء، تمام رسولوں کی جماعت کو جمع کیا گیا، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو جب جمع کر لیا، اللہ رب العالمین نے ان کو فرمایا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، تمہیں میں نے عزت کا تاج، عزت کا مقام عطا فرمانا ہے، تمہیں میں نبوت اور رسالت دے کر کائنات میں بھیجوں گا۔ جب میرا محبوب آ جائے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں محفل کو سجا کے پھر انبیاء کو بلا کے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر خیر کر کے بتا دیا کہ اس وقت بھی ذکر خیر کیا جا رہا ہے جب حضور اس کائنات میں تشریف نہیں لے کر آئے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جو اس وقت بھی نبی ہوں کہ جب جناب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ہوں، ابھی ان کا خمیر بنا ہو اور بننے کے بعد روح نہ پھونکی ہو، جب ابھی خمیر کی تیاری ہو رہی ہو، اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی بن چکا تھا۔ تو جو اس وقت نبی بن چکے تھے ان کا ذکر بھی اس وقت موجود تھا۔ تو پتہ چلا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود مسعود سے پہلے بھی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی عطا فرما رکھی تھی۔ پھر حضرت جناب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ حضرت جناب حوا علیہ السلام کا وجود مسعود بھی ظہور پذیر ہوا۔ پھر ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لینی پڑے گی۔ شیطان نے ورگلایا اور بار بار کوششوں کے بعد ورگلا کے جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے خلاف اولا کام سرزد کرنے پر انہیں اکسایا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے اس سے دور رکھا ہے کہ کہیں یہ دانہ کھا کے تم ہمیشہ کی زندگی نہ جینے لگ جاؤ۔ جو یہ دانہ کھا لیتا ہے اس کو زندگی کے اندر دوام مل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس دانے کو ضرور کھاؤ تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو۔ تو اس طرح اکسایا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس دانے کو کھا لیا، اس درخت میں سے کچھ کھا لیا۔ اللہ رب العالمین سخت ناراض ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ناراضگی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے ایک کونے پر اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین کے دوسرے کونے پر بھیج دیا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس سرزمین پر اتارا وہ ہندوستان کی سرزمین تھی۔ دیگر بھی روایات ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت کمبیت علیہ السلام کا مزار پر انوار اسی پاکستان کے پنجاب کے شہر گجرات کے اندر موجود ہے۔ 210 فٹ کی وہ قبر مبارک ہے جس کا
مشاہدہ اور نظارہ اور زیارت مجھے 10-15 دن پہلے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 70 گز کی وہ قبر مبارک ہے اور دیکھ کر روح تازہ ہو جاتی ہے، اور وہاں کے مناظر دیکھ کر، وہاں کی روحانیت کا عالم دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت کمبیت علیہ السلام حضرت جناب آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور وہاں کے انوار، وہاں کے تجلیات سے خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ جب جناب آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے تو شرمندگی کی وجہ سے 350 سال تک آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، شرمندگی کی وجہ سے اتنا روئے کہ کائنات میں جناب آدم علیہ السلام کے آنسو جتنے کسی نے آنسو نہیں بہائے۔ روایات میں آتا ہے کہ تمام کائنات کے لوگوں کا رونا جمع کر لیا جائے تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا رونا ان کے برابر ہو جاتا ہے، اور اگر تمام کائنات کے لوگوں کا رونا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے کو جمع کر لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا شرمندگی کی وجہ سے رونا ان رونے کے مجموعوں سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم کتنے دلیر بنے پھرتے ہیں، روز گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر بھی اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ برساتا ہے، ہمیں پھر بھی نصیحت نہیں ہوتی، ہم دلیری کے ساتھ گناہ کرتے جاتے ہیں، شرمسار نہیں ہوتے۔ لیکن جناب آدم علیہ السلام کتنے شرمندہ ہوئے، شرمسار ہونے کی وجہ سے 350 سال تک اپنی نگاہیں جھکائی رکھی اور روتے رہے، اتنا روئے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا خلیفہ جو ہے وہ اتنا روئے۔ پھر خود ہی جب توبہ قبول کرنے کی باری آئی تو ان کے دل میں القاء کیا۔ اب جب توبہ بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی عطا سے کرتا ہے۔ یاد رکھیں، تب تک بندہ توبہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنا چاہا تو دل کے اندر ڈال دیا کہ آدم آسمان کی جانب تو نگاہ اٹھا کے دیکھو۔ 350 سال تک نیچے دیکھتے رہے، اچانک اب اللہ رب العالمین نے خیال پیدا کیا تو نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین تجھے تیرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مولا میرے گناہ کو معاف فرما۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب کا نام لیا، اور اس وقت نام لیا جب محبوب کا وجود مسعود اس کائنات میں نہیں آیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کا واسطہ پیش کیا اور عرض کیا، مولا تیرے محبوب محمد کا واسطہ ہے، مجھے معاف فرما، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے آدم تجھے محمد کے بارے میں کس نے بتایا؟ جناب آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر روح کو پھونکا، میں نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، تیرے عرش کی جانب دیکھا، میں نے جب نگاہیں اٹھائیں تو دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، مجھے پتا چل گیا کائنات کے اندر محمد ایک ایسی ہستی ہے، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آج میں نے اسی لیے تیرے محبوب کا واسطہ پیش کیا ہے کہ میرا گناہ تیرے محبوب کے صدقے معاف ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب محبوب کا نام سنا تو محبوب کا نام سن کے معاف فرما دیا، پھر کرم فرمایا، پھر دونوں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، دونوں کو حکم ہوا، دونوں چلنے لگے، اور چلتے طویل سفر طے کر کے اس مقام پر آئے جو مقام آج بیت اللہ شریف کا مقام ہے۔ اس مقام پر آ کر دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو جب توبہ قبول ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے دونوں کی ملاقات کروا دی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کی وجہ اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر انبیاء آئے، انبیاء آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو جد الانبیاء کا لقب اور اعزاز حاصل ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی،
جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، آسمان کی جانب نگاہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم نے تیری رضا کی خاطر تیرے گھر کو بنا دیا ہے، اب تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں اس گھر کو آباد کرنے والے کو اس کائنات کے اندر بھیج دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا اس نبی کو بھیج دے جس نبی کی خاطر تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی کا ذکر اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ تو ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا عالم دیکھیے، ذکر مصطفیٰ کی بلندی اور رفعت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت بھی ذکر خیر کیا جا رہا ہے جب حضور اس کائنات میں تشریف نہیں لے کر آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام امتوں کے احوال پیش کیے گئے، تمام امتوں کے احوال دیکھ کر امت مسلمہ جو آخر میں آنے والی تھی اس کی شان دیکھ کر، اس کا مقام دیکھ کر اور ان پر انعامات دے کر دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ مولا مجھے یہ امت عطا فرما۔ جو امت ابھی نیکی کرے گی نہیں، نیت کرے گی ثواب لکھ دیا جائے گا، گناہ کا ارادہ کرے گی گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب گناہ کرے گی تب ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیگر تمام مقامات امت محمدیہ دیکھے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا مجھے وہ امت عطا فرما۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا تقاضا جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے یہ امت نہیں عطا فرمانی، بلکہ یہ تو امت میرے نبی محمد کی ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، انہیں ہی یہ اعزاز دیا جائے گا، ان کو ہی یہ امت عطا کی جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا اگر مجھے وہ امت نہیں عطا فرماتا تو مجھے یہ اعزاز عطا فرما، مجھے اس نبی کا امت بنا دے۔ تو پتہ چلا جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ عام تھا۔ پھر تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تمام صحائف میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے معاملات جب ہوئے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی تمام ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ ان سے بڑھ کر کسی کی شان ہے۔ تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے امتیوں کو یہ بتا دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، تو بشارت دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور آسمان میں اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ تو اس نبی کا شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جس نبی کے تذکرہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا اعزاز مل جائے۔ ذرا تصور کیجیے انبیاء کی خواہشات کیا ہے، وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن جائے۔ کوئی نبی یہ خواہش رکھتا ہے کہ ان کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا اعزاز مل جائے۔ تو بات ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ کتنا ذکر بلند کر کیا؟ فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا۔ کائنات کی جو مخلوق اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گی وہ ساتھ محمد الرسول اللہ کی صدا بھی بلند کرے گی۔ انسان ہوں گے تو بھی میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کریں گے، فرشتے ہوں گے میری تسبیحات بیان کیے جائیں گے، ساتھ میں حکم دوں گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے محبوب فرشتے ہوں گے، انسان ہوں گے، جنات ہوں گے، کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہوگی، تب تک ان کو میں قبولیت کا مقام نہیں دوں گا، ان کو مقبول بارگاہ نہیں کروں گا جب تک محبوب آپ میرے نام کے ساتھ تیرا ذکر نہیں کر لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی خاطر
اپنے محبوب کو راضی کرنے کی خاطر ذکر کو بلند کر دیا. اور تصور کیجئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نبی کا ذکر پوری کائنات کے اندر راج کرے گا، جس نبی کو مکہ المکرمہ کے اندر، طائف کی وادی کے اندر لہو لہان کیا جا رہا ہے اور ان کو طرح طرح کی تکالیف دی جا رہی ہے. وہی نبی جو آج محکوم ہے ایک وقت آئے گا حاکم بن جائے گا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس نبی کی پشت پر اوجڑی پھینک دی جاتی ہے کائنات کے اوپر وہ راج کرے گا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہی نبی جس کو ابو جہل، عتبہ، شیبہ مکہ المکرمہ کے اندر طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں، وہی نبی پوری دنیا کے اندر چلا جائے گا اور چھا جائے گا اور اس نبی کا دین پوری دنیا کے اندر راج کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے. یہ آیت مبارکہ نازل کر کے ارشاد فرما دیا ذکر بلند کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، ذکر بلند کرنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تم جتنا مٹانا چاہو گے تم مٹانے کی کوشش کر لو، اللہ رب العالمین ذکر بلند کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ بلند کرتا رہے گا. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذاکرین میں شامل فرمائے. اور یاد رکھیں جو ذکر اللہ کرتا ہے اس کو ایک اجر دیا جاتا ہے، جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اس کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن ذکرنی فمن ذکرک ذکرنی، جو تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں میرا ذکر کرے گا. تو پتہ چلا اللہ کا ذکر کرنا اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، لیکن جو محبوب کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ کا ذکر کرنے کا بھی اعزاز مل جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کہنے کا بھی شرف مل جاتا ہے، تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. تو آج سے یہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، چلتے رہیں، پھرتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، گھر میں بیٹھے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.